على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کا، پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور تھوڑی دیر دین کا فکر اور کڑھن غم اور درد ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا، جس کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس فکر کو، کڑھن کو، درد و غم کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر دین کا فکر زیادہ پیدا فرمائے اور دین کا کام کرنے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وقت کو فراغت کر دے. آمین بولیے. ماشاء اللہ. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. سبزی بیچنے والا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے اس کی سبزی ختم ہو جائے، چاہے آلو کیوں نہ ہو، پیاز کیوں نہ ہو. اگر آلو بیچ رہا ہے تو اتنا بولتا ہے کہ بول بول کے آلو کو ختم کر دیتا ہے. کرتا نہیں؟ اگر اس کے بول سے اس کا آلو ختم ہو جا رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے کامیاب ہو گئے، آج ہم تو اچھا منافع کما لیے. تو اسی طرح ہر ایک کا الگ الگ فکر ہے، الگ الگ سوچ ہے، خیالات ہے، اس کے ارادے ہیں. ہر کوئی الگ الگ انداز سے سوچتا ہے. پھول والا یہ سوچتا ہے کہ ہمارا پھول ختم ہو جائے، شام تک نوٹ گرما گرم جیب میں آ جائے. اسی طرح تبلیغ والوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں، جماعت سے جو جڑے ہوئے ہیں، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے سے ہر روز 3 دن کا جماعت نکلنے والے بن جائے، ہر ہفتہ نکلنے والے بن جائے، مہینہ میں 40 دن کا نکلنے والے ہو جائے، سال کا 40 دن لگانے والے نکل جائے اور زندگی کا 4 مہینہ لگانے والے ہو جائے. یہ فکر اگر ہر انسان کے دل میں آ جائے، جس طرح سے سبزی بیچنے والا اتنا بولتا ہے کہ سبزی کو ختم کر کے ہی جاتا ہے، اب صبح سے لے کر کے شام تک اس کا یہی کام ہے، بولنا. تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اے میرے بندو، ہم تم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجے ہیں کہ تم اچھے اعمال کرو. جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اس لیے کہ ہم تم کو دنیا میں بھیجے ہیں اور تمہارے ساتھ بہت ساری آزمائش ہے، بے شمار آزمائش ہے. اب ہم جماعت میں نکلنا چاہیں گے، 3 دن کا نام لکھا کے رہے گا، 3 دن کا تاریخ بھی مقرر ہے کہ اب ہم کو 21 تاریخ کو جانا ہے. لکھا لیے، ایڈوانس جمع ہو گیا. اب ٹھیک جس روز نکلنا ہے اس روز کچھ ایسے حالات آتے، ایسے رکاوٹ آتے کہ اس میں پھر ہم نہیں نکل سکتے. اور اگر ان رکاوٹوں کو بازو لگا کے ہم جس مقصد کے لیے ہم نام لکھائے تھے، اس مقصد میں اگر ہم چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو کامیاب ہو گیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ارے بھائی، تم کو تو ہم آزمانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے تھے، لیکن تم میری آزمائش میں کامیاب ہو گئے.
تم کاروبار کو نہیں دیکھے، تمام حالات کو نہیں دیکھے، بلکہ تم میرے راستے کو انتخاب کیے۔ جب انسان اللہ کے راستے کو انتخاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور جو کام اس کا نہیں ہونے والا ہے وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہی قربانی دی، اور جب یہ قربانی دیے وہ لوگ، تو ایک وقت ایسا تھا ان کی زندگی ایسی تھی کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تہبند ہوتا تھا تو کرتا نہیں، کرتا ہوتا تھا تو تہبند نہیں، ایک چادر پہ زندگی گزاری، میاں بیوی ایک چادر پہ نماز پڑھتے تھے اور ایک چادر پہ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب دین پر آئے، کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو ایک دور ایسا آیا کہ جب صحابہ کرام اس دنیا سے گئے ہیں تو لاکھوں دینار وراثت میں چھوڑ کے گئے۔ کتنے؟ لاکھوں دینار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کی انتہا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کاروبار کیے کہ ان کے بکریوں کو رکھنے کا جگہ جب نہیں ملنے لگا تو آپ جو ہے نا مدینے سے باہر ایک گاؤں کے اندر چلے گئے، وہاں بہت بڑے علاقے میں جو ہے بکریوں کا ریوڑ لگا۔ تو ہم جس کامیابی کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ دنیا میں کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ دنیا کی بھی کامیابی دین میں ہے اور دین کی بھی کامیابی دین میں ہے۔ جب تک ہمارے زندگی کے اندر دین مکمل طور پہ نہیں آئے گا محترم دوستو، ہم نہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسی چیز کو ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے کہ ہمارا بھائی اگر ایک آدمی معاشی اعتبار سے روزگاری اعتبار سے بہت کمزور ہو رہا ہے، روز بروز اس کے حالات گرتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بھائی، تمہارے حالات، تمہارے روزگار، تمہاری معیشت جو گرتے جا رہی ہے روزانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور ہو۔ اور جب تم اللہ اور اس کے رسول سے دور رہو گے، دین سے دور رہو گے، تو یقیناً تمہاری معاشی حالات خراب ہوتے جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا ہو سکتا ہے کفر میں موت ہو جائے۔ اس لیے کہ غربت بہت خراب چیز ہے، غریبی بہت خراب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت سے پناہ مانگو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی کہ اللہ ہم کو مسکینوں کے ساتھ رکھ، مسکینوں کے ساتھ موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا، اور اسی کی مجلس میں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیے۔ لیکن امت کو کیا سبق دیے؟ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے لائے ہوئے دین کو ماننے والوں، تم غربت سے پناہ مانگنا، اس لیے کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غربت سے بھی پناہ مانگنا ہے۔ تو اگر ہمارے کوئی بھائی معاشیت کے اعتبار سے، روزگاری کے اعتبار سے روز بروز اس کی تنزلی آتے جا رہی ہے، کسی چیز میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، مسجد کا رخ کرنی چاہیے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس سے مشورہ کر کے کاروبار کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ تو دین میں، دنیا میں، دونوں چیز میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس دین کے اندر رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایسی قربانی دیے، وہ لوگ ایسی قربانی دیے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام کیسے قربانی دی۔ ایک صحابہ ایسے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیتے تھے کہ اے میرے یار، آج تمہیں دن بھر تبلیغ کرنا ہے اور تم کو فلاں علاقے میں چلے جانا ہے۔ اب وہ لوگ ایسے متبع اور فرما بردار تھے کہ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ وہ علاقہ جاتے وقت کتنا دور ہے، وہاں پر کون ہوگا، وہاں پر کھانے کے کیا ساز و سامان ہوں گے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تو ہم کو جانا ہے، اور جانا ہے تو اس پہ کامیابی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بلا دھڑک نکل جاتے تھے، اور جب نکلے تو آج ان لوگوں کی قربانی کی بدولت آج ہم اور آپ جو ہے تو اللہ اللہ بول رہے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، فضل، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ورنہ ہم اور آپ بھی کسی مندر میں جا کر کیا بتاتے بھائی، گھنٹی بجانے والوں میں سے ہوتے ہیں ہم اور آپ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ اب اس ایمان کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز، ایمان 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 ہے کیا چیز؟ تو فرمایا ایمان بہت اہم ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، رسول کی ذات پر ایمان لانا، اور جب اللہ پر ایمان لا لیے، رسول پر ایمان لا لیے تو پھر اس کا بیڑا پار۔ اس لیے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کہ کلمے کے اندر آخر کیا طاقت ہے بھائی؟ ایک آدمی 50 سال سے مجرم ہے، 50 سال سے کافر ہے، 50 سال سے زنا کر رہا ہے، 50 سال سے شراب پی رہا ہے، 50 سال سے جوا کھیل رہا ہے، لیکن ہمارے آپ کی تبلیغ کی محنت سے آ گیا، ایک غیر قوم آ گیا سمجھو، جو زندگی میں کبھی خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، مسلمانوں کی تجارت کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کھان پین کو دیکھ کر، شادی بیاہ کو دیکھ کر ایک غیر قوم متاثر ہو کر کے اسلام کے اندر آ گیا۔ 50 سالہ زندگی ہے، 50 سال میں کیا کیا گناہ کیا ہوگا وہ خود تصور نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے اندر اتنی برکت دیا ہے، اتنی طاقت دیا ہے اور اتنا نور دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا 50 سالہ جرائم کو اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی بدولت ختم کر دے گا۔ دل سے اگر کسی نے اسلام کے اندر آ کر کے ایک مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں دل سے اللہ کو مانتا ہوں اور دل سے اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، اگر اس کے بعد اس نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکات نہیں دیا، اگر اچانک اس کی موت ہو گئی تو خدا کی قسم وہ جنت میں ہے نہیں ہے، وہ جنتی ہے وہ۔ آج اس کلمے کی ہم اور آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، بس ہم سوچ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں محترم دوستو، مسلمانیت سے نکلنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ اب اس کے اندر امام شافعی الگ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ الگ فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل الگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے تو کیا ہو گیا بھائی؟ کفر والا کام کیا۔ نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، بس اذان سنا، تھوڑا سا غفلت میں نماز چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کا کام کر دیا، کفر کا کام کیا۔ اب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے یہ معصوم بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ان کو وضو کا طریقہ کیسا معلوم ہوگا، غسل کا طریقہ کیسا معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو خود اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامہ، علم کا خزانہ تھا ان کے پاس، ایسا علم کہ وقت کے بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے علامہ، لیکن جب اللہ والے کے سامنے جب ٹکراؤ ہوا، ایک اللہ والے سے ان کا ٹکراؤ ہوا تو اس کا علم سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل ایمان لاتا ہے، اس کے اوپر اپنی محنت کرتا ہے، اپنے دل کو جلاتا ہے، اپنے خواہش نفس کو مارتا ہے، تو محترم دوستو اس کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں بیٹھ کر کے عرش کو دیکھتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کی قلوب کو جھانکتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جھانکتا ہے کہ یہ شخص کیا کر کے آیا ہے، یہ شخص کیا کر کے آیا ہے، یہ شخص کیا کر کے آیا ہے، اور پھر اس اعتبار سے اس کا علاج کرتے ہیں اللہ والے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں
وہ اس طرح سے علاج کرتے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے علامہ تھے. اس کے باوجود 7 سال کی عمر سے انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی. کتنے بھائی؟ 7 سال، 7 ایئرس. 7 سال کے بچے تھے اس وقت سے لے کر کے 40 سال تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. بعض جماعت نماز پڑھتے تھے. جب 40 سال 45 سال کی عمر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے. کون؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے پاک پروردگار، تو میرے لیے ایسے استاذ کو بھیج، ایسے پیر کو بھیج کہ میں اس کے ہاتھوں سے مرید بن جاؤں، میں اس کا مرید بن جاؤں، وہ میرا استاد بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے. اور کس کو بھیجے بھائی؟ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجے. بہت بڑے وقت کے ولی تھے. اگر وہ جلال میں آتے تھے تو سورج کو سامنے بلا لیتے تھے. شمس تبریز، اس لیے ان کا نام پڑ گیا شمس. شمس کے مطلب سورج. سورج کو بلا لیتے تھے آپ. ایسا جلال والے اللہ والے تھے. تو جب آئے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے. کیا پڑھا رہے تھے؟ بچوں زمین کی سیر کیا کرو، بچوں زمین کی سیر کیا کرو. تو ادھر سے اللہ والے شمس تبریز گزر رہے تھے. کہنے لگے کیا مولانا بچوں کو غلط پڑھا رہے ہو، یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ بچوں زمین کی سیر کیا کرو. تو مولانا کیا بولے، یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے. تو اتنے میں کیا کریں، وہ بھی آگے بڑھ گیا مولانا کے پاس. اب اس وقت جو ہے تو قلم دوات سے لکھتے تھے لوگ. تو حضرت مولانا پوری کتاب لکھتے تھے. کا ڈھگار لگا ہوا تھا، کتابوں کی ڈھگار. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، پوری کتاب حوض میں ڈال دی. کیا کرے، پوری کتاب حوض میں ڈال دی. اب مولانا تو پریشان ہو گئے. بولے کیا یہ کر دیا، میری زندگی کی پوری کمائی اب بیکار کر دی. تو اچھا، پھر ہاتھ ڈال کر کے جب کتاب نکالے ہیں تو ایک پانی کا قطرہ بھی کتاب کو نہیں لگا. مولانا پوچھے یہ کیا بات ہے بھائی، یہ ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو بولے یہ تیرے سمجھ کی باہر ہے، یہ تو نہیں سمجھ سکتا. تو بچوں کو غلط پڑھا رہا ہے. زمین کی سیر کیا کرو، نہیں، بچوں کو یہ بولو بچوں زمین کی تہ کی سیر کیا کرو، زمین کی تہ کی سیر کیا کرو. تو بولے جب سمجھ گئے مولانا روم کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو بھیجا ہے. جب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ حضرت آپ مجھے مرید بنا لیجئے، تو آج بنائیں گے، کل بنائیں گے، پرسوں بنائیں گے. اسی کرتے کرتے 2-3 سال گزر گئے. ایک روز گئے مولانا، بولے کہ مولانا آج، مولانا بولنے لگے حضرت آج تو آپ ہم کو مرید بنانا ہی بنانا. تو وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ دیکھ بیٹا، میں مرید بناؤں گا تم کو، شاگرد ہم بنائیں گے تم کو اسی شرط پر، اور شرط ماننا پڑے گا. تو بولے کیا؟ تم مانے گا تو بناؤں گا، پہلے وعدہ کرو. تو بولا ہاں مانیں گے. تو بولے تم عشاء کی نماز آج مت پڑھنا، عشاء کی نماز آج مت پڑھنا، ہم کل صبح میں مرید بنا لیں گے. اب جو آدمی 50 سال سے دارو پیتا ہے، اس کو اچانک بولو کہ چھوڑو تو چھوڑے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال سے نماز پڑھ رہے تھے، ہر نماز با جماعت. چھوڑ سکتے ہو نا، اس کو نیند آئے گی؟ 40 سال سے پینے والا شرابی کو ایک روز باٹل نہ ملے تو اس کو نیند آتی نہیں؟ پاگل ہو جاتا، وہ نیند نہیں آتی اس کو. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ